الفاتحہ۔ الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات حضرات، کلام الہی کا یعنی قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے، جس کو اس سال اس سلسلہ مجالس کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو۔ صلوات محمد۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور حق کو نہ چھپاؤ نہ پوشیدہ کرو اگر تم جانتے ہو۔ قرآن مجید کے اکثر سورے اور اکثر آیات ایسی ہیں جو کسی خاص سیاق و سباق میں نازل ہو، یعنی ان کے نازل ہونے کی ایک شان ہے، ایک کیفیت ہے، ایک پس منظر ہے۔ کبھی کسی نے کوئی سوال کیا تو کوئی آیت نازل ہوئی، کسی نے کوئی اعتراض کیا تو اس کے جواب میں کوئی سورہ نازل ہوا، کسی نے پیغمبر اسلام پر کوئی طنز کیا تو آیت یا کوئی سورہ نازل ہوا، کوئی واقعہ ہوا تو اس واقعے کی وجہ سے کوئی سورہ یا کوئی آیت نازل ہوئی، کسی لشکر نے پیغمبر اسلام پر حملہ کیا تو اس کے دفاع میں قرآن کا کوئی سورہ یا قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کے نزول کی بھی ایک شان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ اس کے نزول کی بھی ایک شان ہے۔ یہ آیت بھی ایسے ہی نہیں نازل ہوئی۔ اگر آپ سرچ کریں، تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو اصلاً یہ آیت علماء بنی اسرائیل کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ میرے خیال میں آپ بنی اسرائیل کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک جناب ابراہیم اور دوسرے جناب اسماعیل اور دوسرے جناب اسحاق۔ جناب اسحاق کے صرف ایک بیٹے تھے جناب یعقوب، جن کے بیٹے جناب یوسف تھے۔ جناب یعقوب ہی کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور ان کی اولاد، چونکہ جناب یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، تو 12 بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ خوب پھولی پھلی اور پورے خطے میں وہ پھیل گئے، تو ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے انبیاء آئے، چھوٹے چھوٹے نبی نہیں ہیں، چھوٹے نبی بھی ہیں لیکن بڑے بڑے انبیاء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ مثلا جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب عیسیٰ، ایسے نام انبیاء بنی اسرائیل میں موجود ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے علماء بھی تھے، یعنی ان کے پڑھے لکھے افراد تھے۔ تو جو علماء تھے، جو ان کے پڑھے لکھے افراد تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ زبور کے بارے میں جانتے تھے، تورات کے بارے میں جانتے تھے، آپ متوجہ رہیں، انجیل کے بارے میں جانتے تھے۔ بنی اسرائیل میں یہودی بھی تھے اور بنی اسرائیل میں بعض نصرانی بھی تھے۔ تو یہودیوں کے علماء، نصرانیوں کے علماء جو زبور کے بارے میں جانتے تھے، تورات کے بارے میں جانتے تھے، انجیل کے بارے میں جانتے تھے، اور ان کتابوں میں انہوں نے اس زمانے میں آنے والے نبی کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ اس زمانے میں کوئی نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کے صفات کو بھی پڑھا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی سیرت و سیرت کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کے خاندان کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کے حسب و نسب کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کی جائے ولادت کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کے بزرگوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کی تصدیق کرنے والوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ اس لیے کہ ان کتابوں میں پیغمبر سے متعلق تمام تفصیلات موجود تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا قبلہ کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یعنی بعثت کے بعد، تو جب انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے، یہ جان گئے، یا پھر میں یہ کہوں کہ یہ پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر زبور میں ہے،
یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر انجیل میں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ وہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ اچھی طرح سمجھ گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے، ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں یا نہ کہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کو نبی مانیں یا نہ مانیں۔ تو اب ان لوگوں کا میٹر یہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ لوگ اپنی قوم سے نذرانے لیتے تھے اور بادشاہوں سے وظیفے لیتے تھے، لیکن خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیں، اپنی قوم سے نذرانے لیتے تھے، اس وقت کے حکمرانوں سے وظیفے لیتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہماری قوم نے، ہمارے افراد نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمارے ان نذرانوں کا کیا ہوگا، ہم کو جو وظیفے ملتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اب جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی زبور میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ زبور اور تورات کی عبارتوں میں تحریف کر کے لوگوں کو بتاتے تھے اور سناتے تھے، یعنی حق کے ساتھ باطل کو ملاتے تھے، من مانی تعویل کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہی نبی ہیں، تو یہ کچھ الٹی سیدھی تعویل کر کے اس کو سمجھاتے تھے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کوئی اور ہے۔ گویا ان کا کام یہ تھا کہ یہ حق کے ساتھ باطل کو مخلوط کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد دیکھیے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا اہم میٹر ہے کہ بھائی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جاننے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جانتے بہت سے لوگ ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے علم، آپ متوجہ رہیں، ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک چیز ہوتی ہے ایمان۔ علم کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک شے ہے علم اور ایک شے ہے ایمان۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ علم کو ایمان نہیں کہتے، سمجھ رہے آپ؟ ہر علم رکھنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ ابھی میں جملہ عرض کروں گا خالص آپ کی زبان میں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ علم کا مطلب ہے جاننا، ایمان کا مطلب ہے ماننا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو جانتے تو تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی قسم کے مشرکین مکہ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ابو لہب اور یہ ابو جہل، یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، انہوں نے کاہنوں سے سنا تھا، انہوں نے ساحروں سے سنا تھا، انہوں نے تھوڑی بہت جو کتابیں پڑھی تھیں اس میں دیکھا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ یہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب علم کو اللہ ایمان کی توفیق بھی عطا کرے۔ اور فرمایا آپ نے تو یہ جانتے تھے لیکن پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں، مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب پیغمبر اسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے ایک سورے کی مثال بنا کے لے آؤ، ایک سورے کی مثال بنا کے لے آؤ۔ تو ابو جہل کے 2 بچے اس وقت وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے باپ کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد اپنے باپ سے کہا کہ اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو محمد کی راہ میں کانٹے نہیں بچھانا ہے، ان کے سر پر کوڑا نہیں پھینکنا ہے، ان کے پیچھے ہمیں نہیں بھیجنا ہے کہ ہم تالیاں بجائیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کی طرف پھینکیں، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا ہے، وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے، ان کا مشن ختم ہو جائے گا، ان کی تبلیغ تمام ہو جائے گی۔
بس آپ ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے. کیا کام کر دیں؟ کہا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو یا تمہارے دل میں شک ہے، تو تم اس کے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب بنا کے لے آؤ. تو ان بچوں نے اپنے باپ ابو جہل سے کہا کہ آپ قرآن کے ایک سورے کا جواب بنا دیجئے، آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم وہ کاغذ لے کے محمد کے پاس چلے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے، جب جواب سامنے آ جائے گا تو خود ہی ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ابو جہل نے غور سے اپنے بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ تم سے کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ تم محمد کی مجلس میں نہ جایا. محمد وآل محمد. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. تمہیں منع کیا کہ تم محمد کی مجلس میں نہ جایا کرو. دیکھیں مومنین میرے سامنے بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ آپ بات کو سمجھیں گے کہ بھائی آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ مجھے بتائیے، آپ خود سے نہ جائیں الگ بات ہے، لیکن کبھی آپ سے آپ کے والدین نے یہ کہا کہ تم میلاد میں نہ جاؤ؟ آپ غور نہیں کر رہے. تم اجتماع میں نہ جاؤ، تم ان کے جلسے میں نہ جاؤ، تم ان کے جلوس میں نہ جاؤ. کبھی ہمارے والدین ہم سے نہیں کہتے کہ تم وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، لیکن وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں. دیکھو شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، ان کے جلوس میں نہ جانا، علم کو نہ دیکھنا، تعزیے کو نہ دیکھنا. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ماں باپ کو اپنے بچوں پر یقین رہتا ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں بھی جائیں، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اگر اب جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا، اگر یہ کسی دوسرے کے جلسے میں جائیں گے بھی تو ویسے ہی جائیں گے جیسے موسیٰ فرعون کے دربار میں. صلوات پڑھ جبل محمد وآلہ. اگر جائیں گے بھی تو ویسے ہی جائیں گے کہ جیسے موسیٰ فرعون کے دربار میں چلے گئے. نہیں ابھی آپ کو لطف نہیں آیا؟ ایک جملہ میں اور عرض کروں، کاش ہماری بات آپ سمجھ سکے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے کہ بھئی یہ بالکل ویسے ہی جائیں گے دوسروں کے جلسوں میں کہ جیسے موسیٰ دربار فرعون میں یا عقیل دربار معاویہ میں. صلوات محمد وآلہ. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا بچہ ان کی مجلسوں میں چلا گیا تو اس پر کچھ اثر ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا. دیکھیں میں بالکل اپنے موضوع سے الگ نہیں رہنا چاہتا. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر تم جانتے ہو. دیکھیں قبلہ ہماری مجلسوں میں آنے سے اپنے بچوں کو وہی روکے گا جو بہت کچھ جانتا ہے مگر چھپاتا ہے. مگر چھپاتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا مگر چھپا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا مگر چھپا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے پر تیر کس نے چلائے مگر چھپا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بی بی زہرا کو فلک نہیں دیا گیا مگر چھپا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا مگر چھپا رہے ہیں. بہت توجہ، مگر چھپا رہے ہیں. تو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کس لیے چھپا رہے ہیں؟ اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ اگر شیعوں کی مجلس پہ چلا جائے گا تو جو ہم نے چھپایا ہے، صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد، ہم نے چھپایا. تو جو ہم نے چھپایا ہے
وہ سب اس کے اوپر آشکار ہو جائے گا، لہذا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب عزیزوں، جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ مجلسوں میں کیا پڑھتے ہیں، ارے بھیا ہم کچھ نہیں پڑھتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ نہ چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، نہیں چھپاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ علی نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، نہیں چھپاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ علی نے کلہ اشتر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، نہیں چھپاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ علی رسول اللہ کی آغوش پہ پلے، ہم نہیں چھپاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نصرت کا وعدہ کیا، نہیں چھپاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ مولا علی چین سے رسول کے بستر پر سوئے، نہیں چھپاتے۔ آپ غور کر رہے ہیں، نہیں چھپاتے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علی چین سے بستر رسول پر سوئے، یہ بھی حق ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی غار میں رسول کے ساتھ رویا، یہ بھی حق ہے۔ تو نہ ہم یہ چھپاتے ہیں، نہ ہم کو چھپاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں چھپاتے کہ مولا علی نے میدان میں تلوار چلائی، اور یہ بھی نہیں چھپاتے کہ لوگوں نے میدان سے فرار کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں قبلہ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک گروہ ایسا تھا رسول اللہ کے زمانے میں کہ جو سب کچھ جانتا تھا، تو وہ یا تو حق کے ساتھ باطل کو ملاتے تھے۔ دیکھیے آگے بڑی دلچسپ باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسے کیسے حق کے ساتھ باطل کو ملایا گیا، کیسے کیسے دین میں ملاوٹ کی گئی، اور وہ ملاوٹ کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ کیسی کیسی ملاوٹ ہو رہی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ ہمارے استاد تھے، میتھمیٹکس کے ماسٹر تھے اور بہترین شاعر تھے، جناب طیب کاظمی صاحب قبلہ۔ انہوں نے 4 مصرے ارشاد فرمائے تھے، سنیں آپ، بڑے غضب کے 4 مصرے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اب آپ ساری دنیا میں دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہے گرمی بازار مذہب۔ کس نے یا ماشاءاللہ بزنس کرنے والے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑی ہے گرمی بازار مذہب، دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے کہ بڑی ہے گرمی بازار مذہب، دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے، خریداروں ذرا ہوشیار رہنا، عقیدوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ خریداروں ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ تو قبلہ ہر دور میں یہ کام جاری و ساری رہا، لیکن یہ آیت جو نازل ہوئی وہ علماء یہود و نصارہ کے لیے نازل ہوئی۔ اب اس پہ شیعہ موقف کیا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور دیکھیں میں پڑھ ہی کے پڑھتا ہوں، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو ایک عرصہ ہو گیا مجلسیں پڑھتے پڑھتے، تو ہم پوری مجلس میں ایک 7-8 جملے بول دیں، آپ نعرے بھی لگا لیں، واہ واہ بھی کر لیں، اور مجلس تمام ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ لیکن ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بھائی مجلس میں کچھ نہ کچھ میٹر جو ہے وہ ان بچوں تک پہنچ جائے، جو مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، نہ معلوم کتنے ذاکروں کو سنے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء کو سنے ہوئے ہیں، تو وہ ہم کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کا احسان ہے، ان کا شکریہ، لیکن ہم پڑھتے بچوں کے لیے۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں قبلہ، حق کو چھپانا سب سے بڑا جرم۔ دیکھیں چھپانا آپ سمجھے نا، یعنی یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے جو نہیں جانتا اس کے لیے کہا ہی نہیں جائے گا کہ وہ چھپا رہا ہے۔ چھپائے گا تو وہی جو جانتا ہے، جس کے علم میں بات ہے۔ آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن میں، احادیث رسول میں جہل کی بہت مذمت کی گئی۔ جہالت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، جہل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1000 فتنے جو ہیں وہ جہل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، 1000 خرابیاں جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جہالت کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔
لیکن اس آیت پہ جو ٹارگٹ ہے وہ جہلا نہیں بلکہ جاننے والے، علم رکھنے والے، اس لیے کہ جو علم رکھتا ہے وہی تو چھپائے گا نا۔ اب سنیے عزیزوں، ایک آیت سنیں آپ، سورہ بقرہ ہی کی آیت، پہلا پارہ جہاں پر تمام ہوتا ہے، میرے خیال میں ہر سال پڑھتا ہوں اور پھر پڑھوں گا کہ بھائی آپ قرآن ضرور پڑھیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن آپ ضرور پڑھیے۔ 50 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے معصومین نے، اگر 50 آیتیں نہ پڑھ سکیے تو اگر 20 آیتیں پڑھیے تو معصوم فرماتے ہیں کہ 20 آیتیں روز پڑھنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا، یعنی آپ کا شمار روز قیامت قرآن سے غفلت برتنے والوں میں نہیں ہوگا اگر کم سے کم 20 آیتیں آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی۔ تو قرآن پڑھنا تو ضروری ہے، آپ قرآن پڑھیں تو بہت سی چیزیں اپنے آپ کے اوپر آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن میں جاذبیت ہے، جب آپ پڑھتے ہیں تو اگر عربی نہیں بھی جانتے تبھی دھیرے دھیرے جو قرآن جو ہے اس سے آپ خود ہی آشنا ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے اور پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ تو پہلا پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، جہاں پر پارہ ختم ہوتا ہے، وہاں پر ایک آیت ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، وہ آیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ اظلم۔ آپ نے غور کیا؟ اظلم، ایک ہوتا ہے ظالم ظلم کرنے والا، ایک ہوتا ہے اظلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت بڑا ظالم۔ مبالغے کا صیغہ ہے نا، خداوند عالم پر ومن اظلم، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کون؟ ممن قدم شہادتن، خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے جو ایک شہادت کو چھپاتا ہے۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو جائے، صلوات علی محمد و آلہ، جو ایک شہادت کو، سن رہے ہیں، جو ایک شہادت کو چھپاتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شہادت کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ شہادت جو ہے یہ اجماع کی وجہ سے نہیں ہے، سمجھ رہا؟ غیر معصوم کی وصیت کی وجہ سے نہیں ہے، شورا کی وجہ سے نہیں ہے، قہر و غلبہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اس ایک شہادت کو چھپاتا ہے وہ خالی کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ظالم بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اظلم ہے، بہت بڑا ظالم ہے جو ایک شہادت کو چھپاتا ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کلمہ شہادت نہ پڑھے۔ کیا سن رہا ہے یہ ملمہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ، جب تک کلمہ شہادت۔ دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، لہذا کوئی بات ایسی ویسی نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ آپ عربی سے تھوڑا بہت تو واقف ہیں ہی کہ عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں 2 ہی ہوتے ہیں، واحد و جمع، لیکن انگریزی میں 2 ہوتے ہیں، عربی میں 3 ہوتے ہیں، سنسکرت میں بھی 3 ہوتے ہیں۔ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، 1 2 اور پھر 2 سے زیادہ، 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے اب میں سمجھتا ہوں جتنے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے، تمام حضرات انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے جو بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے قبلہ آپ اس بات کو سمجھیے، یہ مجلسوں میں جو مناظرہ ہمیشہ سے پڑھا جاتا رہا،
خدا کے لیے ذرا اپنے ماضی کو یاد رکھیے. یہ جو مناظرہ پڑھا جاتا رہا مجلسوں میں، تو مناظرے کی وجہ سے ہماری قوم کے لوگوں کے ذہن ایسے بن جاتے تھے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے سے لاجواب ہو کے واپس نہیں آتے تھے. ایک صلوات پڑھتے بھائی محمد لاجواب ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں سنا وہی جواب دے دیا، نہیں نہیں، بلکہ سنتے 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 ان کا ذہن جو تھا وہ اس طرح سے تیار ہو جاتا تھا کہ کوئی کسی قسم کا بھی سوال کرے وہ جواب دے کے واپس آتے تھے. لہذا بہت ضروری ہے مجالس میں ان ساری چیزوں کو پیش کرنا اور ساری چیزوں کو پڑھنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی شہادت، اس سال لکھنؤ میں تو موضوع ہی یہی تھا، اب اس وقت بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک گواہی ہو، ایک گواہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے شہادت. اگر دو گواہیاں ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ شہادتین، دو گواہیاں. اور اگر دو سے زیادہ گواہیاں ہوں، جمع کا صیغہ استعمال ہو، تو اسے کہا جاتا ہے شہادات. کیا کہا جاتا ہے؟ شہادات. آج سارے مسلمان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں. دیکھیے اب جب برابر ہمیں چھیڑا جائے گا تو ہم بھی جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ 1400 سال ہو گئے لوگ ہمیں چھوڑتے چلے آ رہے ہیں. یہ عزاداری قرآن میں کہاں ہے؟ یہ ماتم قرآن میں کہاں ہے؟ یہ تبرک قرآن میں کہاں ہے؟ یہ زنجیر زنی قرآن میں کہاں ہے؟ یہ تعزیہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ تابوت قرآن میں کہاں ہے؟ یہ منبر قرآن میں کہاں ہے؟ یہ مرثیہ خانی قرآن میں کہاں ہے؟ یہ سوز خانی قرآن میں کہاں ہے؟ یہ لنگر قرآن میں کہاں ہے؟ یہ زلجنا قرآن میں کہاں ہے؟ یہ جھولا قرآن میں کہاں ہے؟ اب جب تم اتنے سوال ہم سے کرو گے یہ قرآن میں کہاں ہے، وہ قرآن میں کہاں ہے، وہ قرآن میں کہاں ہے، اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. ارے بھائی قرآن کے 114 سوروں کو کھنگال ڈالو، بسم اللہ سے لے کے والناس تک پھیلی ہوئی 6000 سے زیادہ آیتوں میں ڈھونڈ لو، پورے قرآن میں تمہیں کہیں شہادتین کا لفظ نہیں ملے گا. آپ نے بہت آسانی سے سن لیا. اے صلوات پورے قرآن. یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پورے قرآن میں کہیں ہو تو ہمیں دکھاؤ کلمہ شہادتین یا خالی شہادتین. دو گواہیوں کا پورے قرآن میں کہیں تذکرہ ہو تو ہمیں بتاؤ. کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے شہادتین کا. یا تو سورہ بقرہ میں شہادت ہے، سمجھ رہے ہیں، یا سورہ معارج میں شہادات ہے. اور نہیں کیا آپ نے. یا تو شہادت ہے ایک گواہی، اور یا پھر گواہیاں جو 2 سے زیادہ ہوں گی تبھی شہادات کہا جائے گا. اب سمجھنا آپ کا کام ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اظلم ہے جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے. اب بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی. وہ اظلم ہے، بہت بڑا ظالم ہے جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے. آپ اذان میں، اقامت میں، کلمے میں کئی گواہیاں دیتے. بولیے بھائی بولیے، کئی گواہیاں دیتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ 1، اشہد ان محمد رسول اللہ 2، اشہد ان علی ولی اللہ 3. اللہ کہہ رہا ہے وہ اظلم ہے جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے. ساری دنیا کا تجزیہ کر لیجئے، کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی فرقہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ اگر چھپاتا ہے تو کس گواہی کو چھپاتا ہے؟ بھائی صلوات علی محمد وعلی
گواہی کو چھپایا جاتا ہے؟ کوئی اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو چھپاتا ہے؟ نہیں۔ کوئی محمد کی رسالت کی گواہی کو چھپاتا ہے؟ نہیں۔ اگر چھپایا جاتا ہے تو کیسے چھپایا جاتا ہے؟ ولایت امیر المومنین کی گواہی کو، اسی کو تو چھپایا جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اظلم ہے جو اس ایک گواہی کو چھپاتا ہے، اور پھر یہ گواہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کبھی سورہ مائدہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے سہارا دے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ مجلس میں حلق پہ تلوار چلانے والے کہ مٹ گئے، حلق پہ تلوار چلانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، ہم جان پر کھیل کر کربو بلا ہو آئیں، ہم جان پر کھیل کر کربو بلا ہو آئیں، دیکھتے رہ گئے بم بارود بچھانے والے، نعرے حیدری۔ سنیں قبلہ، دیکھیے ہر مجلس میں بہرحال جو حالات ہیں اور جو کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اپنے سماج میں، تو ان کو انڈیکیٹ کرنا، ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی فرد واحد، کوئی گروہ میری نگاہ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عام مسئلہ ہے، بالکل عام مسئلہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی اسپیڈ کے ساتھ غیر سادات میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل۔ آپ میرے خیال میں خود ہی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور ہر ایک کے ذہن میں دو چار مثالیں بھی موجود ہوں گی، تو بڑی تیزی کے ساتھ دو چیزیں ہیں جو یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ آج کی مجلس کا یہ جملہ تو یاد رہے گا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، لیکن یہ ضرور یاد رہے گا۔ دو چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے کسی غیر سید کو سید بنا دیتی ہیں۔ ایک ہے دولت، ابھی آپ نے دوسری بات سنی نہیں ہے، ایک ہے دولت اور دوسری چیز ہے ہجرت۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد بھائی، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، پورا نہ مانے، بڑی آسان۔ تو بہرحال اب ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی سید کون ہے اور بنا ہوا سید کون۔ تو بڑی تیزی میں یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ حالانکہ میں یہ بھی عرض کروں کہ اس سے بھی فضیلت آل محمد سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ گناہ، ایسا شخص پیغمبر کی نظر میں ملعون قرار پاتا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ من دخل نسبی و خرج نسب، جو اپنے کو کسی نسب میں داخل کرے وہ بھی، اور جو اپنے کو کسی نسب سے خارج کرے وہ بھی۔ تو اب جو شخص یہ کام کرتا ہے تو اپنے کو ایک نسب میں داخل بھی کرتا ہے اور کسی نسب سے خارج بھی کرتا ہے، تو وہ سب الگ ہے۔ لیکن اس خرابی سے بھی فضیلت آل محمد سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا سرکار صادق آل محمد سے کہ سرکار آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام نے جواب دیا
کہ ہماری فضیلت کی سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ ہر آدمی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں داخل ہونے کی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے اس سے بھی امام کے قول کی بہرحال تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ لیکن بہرحال کوئی اچھی بات تو نہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں خالی برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل جتنے لوگ مجلس سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں آف لائن، اس سے زیادہ آن لائن سنتے ہیں، تو پیغام جو ہے وہ دور تک جاتا ہے، تو دور تک یہ پیغام چلا جائے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا بے شک سیادت بہت بڑا شرف ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، سادات کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن قبلہ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ہر ایک کے ذہن میں رہے تو کبھی کوئی شخص کا جو سید نہیں ہے وہ سید بننے کی کوشش ہی نہیں کرے۔ ہم مثلا سید ہیں جناب زید شہید کی اولاد سے، مثلا زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین مولا علی کے بیٹے۔ اب اگر ہم اپنا شجرہ دیکھیں تو 45ویں 46ویں پشت پہ کہیں جا کے ہمارا نام ہے۔ جتنے سادات ہوں گے سب کی یہی پوزیشن تو ہوگی نا۔ آپ کسی کا بھی اگر شجرہ دیکھیں کسی سید کا تو انہوں نے کہا 45ویں پشت ہیں یا 50ویں پشت ہیں یا 49ویں پشت ہیں، یہی تو ہے نا معاملہ۔ تو بھائی 50 پشتیں گزرنے کے بعد آپ کو فخر ہے کہ آپ سید ہیں، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا، جتنا فخر کیجئے اتنا کم ہے۔ 50 پشتوں کے بعد آپ مولا علی کی اولاد ہیں یا بی بی زہرا کی اولاد ہیں یا رسول اللہ کی اس نسبت سے اولاد ہیں، تو آپ فخر کر رہے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن قبلہ سنیے گا ویسے ہی جیسے سننے کا حق ہے۔ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی کی نسل میں ہیں یا نہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ ان کی اولاد میں ہیں یا نہیں؟ بی بی زہرا ان کی جدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر ہم سے کتنا زیادہ قریب، یعنی ہم تو 50 ہیں، 40 50 60 نسلوں کے بعد آ رہے ہیں دنیا میں، اور وہ کئے پشتے ہوئے؟ چھٹے امام تک آتے آتے مولا علی کے بیٹے امام حسین ایک پشت، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین دوسری پشت، ان کے بیٹے امام محمد باقر تیسری پشت، ان کے بیٹے امام جعفر صاحب چوتھی پشت میں۔ آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو مولا علی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کون ہوئے؟ دادا کے دادا، بس یہی تو ہے نا مان۔ دو جملوں میں آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ بھائی مولا علی چھٹے امام کے دادا کے دادا۔ لیکن امالی شیخ صدوق پہ موجود ہے، شیخ صدوق نے لکھا ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ چھٹے امام نے، دیکھیں سنیں میری بات، آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے زیادہ، اللہ اکبر، اس بات سے زیادہ کہ میں مولا علی کا بیٹا ہوں، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ولایت علی پر قائم ہوں۔ صلوات محمد وآلہ۔ تو بھائی جھوٹے سید بننے کی کوشش نہ کرو، ولایت امیر المومنین پر قائم۔ بات تھوڑی کڑوی ہے اور میں خود بھی سید ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ روز قیامت شجرہ دیکھ کر جنت نہیں ملے گی، ولایت دیکھ کر جنت ملے گی۔
ولایت کے معاملے میں کتنی پختگی تمہارے اندر. یہی تو چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں. تو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ یہ ولایت یہی وہ نعمت ہے کہ جس کو لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی اور آج تک کوشش کر رہے ولایت کو چھپانے کی. بس عزیزوں جس طرح سے لوگوں نے غدیر کو چھپانے کی کوشش کی ایسے ہی لوگ کربلا کو بھی چھپا لیتے اگر علی کی بیٹی زینب نہ ہو. بھول جاتے بھلا لیتے چھپا لیتے پوشیدہ کر لیتے. یہی سب تو ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ہیں, ولی عہد سلطنت ہیں. ایک شخص امام سے ملنے کے لیے آیا, اس سے سوچا کہ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے تو امام زرعی قبا پہنے ہوئے ہوں گے, ریشمی پردے کھڑکیوں پر لٹک رہے ہوں گے, بہترین قالین پر تشریف فرما ہوں گے. لیکن جب امام کی خدمت میں آیا تو آ کے کیا دیکھا کہ امام سیاہ لباس پہنے ہوئے, کھڑکیوں پر دروازوں پر سیاہ پردے لٹک رہے ہیں, قالین سمٹا ہوا کونے میں رکھا ہے, گریبان چاک ہے امام کا, فرش خاک پر تشریف فرما ہے, آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ. اس نے ہاتھ جوڑے کا مولا یہ کیا عالم, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. امام نے فرمایا تجھے معلوم نہیں محرم کا چاند نمودار ہو گیا. وہ کہتا ہے مولا یہ کربلا کو کب تک یاد کیجیے گا, کب تک حسین کی عزاداری ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ عزاداری اس لیے ضروری ہے کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو بھلا دیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کی وجہ سے عزاداری ہے, کسی کی وجہ سے مجلسیں ہیں, کسی کی وجہ سے حسین کا غم باقی ہے. نہیں عزیزوں نہیں, ایسا نہیں ہے. اس غم کی وجہ سے ہم باقی, اس عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ, اس ماتم حسین کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے. وہ فکر الگ ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے حسین کو پہچنوائیں. ارے ہماری کیا اوقات کہ ہم حسین کو پہچنوائیں. حسین کو تو اللہ پہچنواتا ہے, حسین کو تو منبر پر اللہ کا رسول پہچنواتا ہے. ہم حسین کو نہیں پہچنواتے, اپنے کو پہچنواتے ہیں حسین کے تصدق. یہ عزائے امام حسین علیہ السلام. معصومین نے پورا اہتمام کیا ہے عزاداری کا, ایک ایک رکن کو سمجھایا ہے. بس 2 اشارے اور مجلس تمام. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بزم سجی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے آگے خبر دی مولا چاند ہو گئے. اپنے اصحاب کو دیکھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو میرے جد کا مرثیہ پڑھے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا میں مرثیہ گو نہیں ہوں, میں مرثیہ خان. آپ سمجھتے ہیں نا مرثیہ گو مرثیہ خان کا فرق, مطلب میں شاعر نہیں ہوں لیکن میں مرثیہ پڑھ لیتا ہوں. اس کو عربی میں کہتے ہیں منشد, میم نون شین دال, منشد. اس نے کہا میں منشد ہوں, میں مرثیہ پڑھ لیتا ہوں. امام نے کہا کہ تو مرثیہ پڑھ میرے جد کا. منبر لا کے رکھا گیا,
یہ منشد ممبر پہ گیا، یہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ مرثیہ شروع کرتا، امام نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جا، رک جا۔ یہ کہتا ہے میں رکا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک پردہ لا کے آویزاں کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ پردے کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت آ کر بیٹھی، بیویاں پردے کے پیچھے آئیں، سامنے مرد بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مرثیہ پڑھا، خوب گریا ہوا، سب نے آنسو بہائے۔ اب عزیزوں دیکھیے یہ سارے سبق ہیں ہمارے لیے کہ جب مجلس ختم ہوئی تو جناب ابو بصیر جو امام کے خاص شاگرد تھے، ابو بصیر، نہ معلوم کتنی روایتیں جناب ابو بصیر کے ذریعے چھٹے امام کی ہم تک آئی ہیں۔ امام ان کی طرف مخاطب ہوئے، کہا ابو بصیر تم روئے نہیں، تم نے گریہ نہیں کیا؟ ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا، اور یہ دیکھیں یہ رومال ہے جو آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ امام نے فرمایا ابو بصیر بے شک تم نے آنسو بہائے، مگر جب ہمارے جد کے مصائب سے نہ کرو تو تکلف سے نہ رویا کرو، بابا نے بڑا گریا کیا کرو۔ ہاں عزیزوں کبھی مجلس پہ بیٹھ کر شرما کے نہ رویا کیجیے، باواز بلند گریا کیا کیجیے۔ امام نے فرمایا باواز بلند گریا کیا کرو، اور اس کے بعد ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بھائی کا ماتم کرے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس۔ آج مجلسی پہ گفتگو ہو جائے، ہمارے 8ویں امام دربار لگا ہوا ہے۔ آج جناب دیوبند خدائی ہیں، دیوبند خدائی سے کہا کہ ہمارے جد کا مرثیہ پڑھو۔ جناب دیوبند ممبر پہ گئے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ دیوبند مرثیہ پڑھ رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، لوگ گریہ کر رہے تھے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ تو سید حسن شیرازی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دیوبند مرثیہ پڑھ رہے تھے، لوگ گریہ کر رہے تھے، اتنے میں پردہ ہٹا اور پردے کے پیچھے سے ایک کنیز برقعے میں نہا اپنے ہاتھوں پر ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے برآمد ہوئی، امام کے قریب آئی۔ اس وقت دیوبند ششماہ مجاہد کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، ان کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ اس کنیز نے اس بچے کو امام کی طرف بڑھایا، امام نے بچے کو ہاتھوں میں لیا اور مومنین کی طرف دیکھ کے بچے کو ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ اب گریے میں اور زیادہ زور پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ایک طرف لوگ ششماہ کے مسائل سن رہے تھے، دوسری طرف 6 مہینے کا بچہ امام کے ہاتھوں میں تھا۔ ارے 8ویں امام کے ہاتھوں پر بچے کو دیکھ کر لوگوں کو کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب حسین اپنے 6 مہینے کے اندر کو ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں حسین کو نظر ہے تو اس بچے کی خطا بتا دو، ارے اسے تو تھوڑا سا پانی پلا دو، مگر بچے کو پانی نہ پلایا گیا بلکہ 3 بار کے تیر کا نشان۔ اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کا ہماری صدا کو قبول فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔